اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کے سلسلے میں میرے ایک اسٹوڈنٹ کا سوال آیا ہے اور آخری بات بڑی اچھی کہی انہوں نے کہ پوری تفصیل بیان تو کر دیجئے، ہمارے ہر سوال کا جواب بھی دیجئے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ ابھی جو آخری عمرہ کر کے آئے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا کیا۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس سے بھی پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ وہ تو ہم رات دن شکر ادا کرتے ہیں، شکر اور صبر دونوں ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت کی ہے ہم پہ کہ ہم کو انسان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا، عرب ممالک میں آنے کا موقع ملا، عربی زبان سیکھنے کا موقع ملا۔ عمرے کا لفظی معنی ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، اسے عربی زبان کی لغت میں عمرہ کہتے ہیں، اور اسلامک اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں، اس کو اس فریضے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو فریضہ آپ حج میں کرتے ہیں۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، حج کا لفظ حج یحجو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بھئی تم حجت کر رہے ہو، مطلب بحث کر رہے ہو۔ یہ حجت کا عربی حجت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈسکشن کو کمپلیشن دے دینا۔ ایک سبجیکٹ کے اوپر دو لوگوں نے بات کی تھی، اب دونوں حجت کرتے 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 ایک نتیجے پہ پہنچے، اسے کہتے ہیں حجت پوری ہو جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حجت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، حجت اللہ، یعنی اللہ کی حجت تمام ہو گئی کہ تم مجھے مانتے نہیں تھے، تم میری عبادت نہیں کرتے تھے، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کیا ہے؟ غلامی ہے، میں جیسے بولوں ویسا کرو۔ آخری لیول کی حجت پوری کرنا ہے اگر آپ کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ ذرا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھرا کے دکھاؤ، میں جب مانوں گا تب تمہاری طرف سے عبادت کی حجت پوری ہوگی۔ یہ احساس ہمارے اندر ہونا ضروری ہے قربانی دیتے وقت۔ خیر، عمرے میں تو قربانی نہیں ہے، اور اب آپ سال کے درمیان کبھی بھی، جیسے اب حج ختم ہو گیا، اب آپ کبھی بھی اسی جگہ جانا چاہتے ہیں، وہی پوری پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ حج پہ کیا کیا ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں 40 لاکھ کا مجمع ہے، اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ عمرے پہ جائیں گے تو آج بھی 20 لاکھ سے کم تو لوگ نہیں آ رہے ہیں میرے خیال سے، تو 20 لاکھ لوگ آپ کو ملیں گے، کم از کم 10 لاکھ ملیں گے۔ حج کے بعد کا جو موقع ہے اس میں تھوڑے کم لوگ ملتے ہیں آپ کو، رمضان میں بہت زیادہ ملتے ہیں، تو بے شک جائیے اور دیکھ کے آئیے، اور وہ جگہ دیکھیے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے بالکل بیابان وادی میں، پہاڑوں کے درمیان بالکل نیچے کی طرف ایک گھر بنایا اللہ کے حکم پہ، وہاں بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، اللہ کے حکم پہ نکل گئے، واپس آئے تو بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کر دیا آپ نے، جو بھی آپ کو قرآن میں پوری ڈیٹیل ملتی ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ آیتیں آپ کے لیے نکالی ہیں حج اور عمرہ کے سلسلے میں۔ آپ آل عمران میں 94، 95، 96، 97 اچھی طرح پڑھیے، اور مائدہ میں آیت نمبر 2، 94، 96۔ لیکن اس میں آپ کو کچھ زیادہ ایسے قوانین نہیں ملیں گے جو کہ آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں۔ روایتوں کو ایک دم ریجیکٹ کر دینا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ عقل سے میچ ہوتی ہے نہیں ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ قرآن سے میچ ہوتی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ آج کل کی دنیا کے لیے، وہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب تم حج پر جاؤ اور عمرے پر جاؤ تو تمہارے لیے شکار حرام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شکار کی نیت سے نکلے تھے کیا؟ لوگ آ رہے ہیں عربوں میں، وہاں کی جنگلی مرغیوں کا شکار کر رہے ہیں، اپنے پاس فالکن لا کے وہ فالکن کو چھوڑ کے اس کا شکار کیا جا رہا ہے، وہاں کے جانور مارے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ چیز بالکل یہ نہیں ہے، لیکن وہاں سمجھانے کا اور وہ آیت کا ٹکڑا قرآن میں ابھی بھی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا ایک زمانے میں یہ سب بند ہو جائیں گے۔ وہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو اللہ نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو اسے مانو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہاری جو عبادتیں ہیں، جو تمہارے فرائض تم ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ سمپل لاجک میں اس لیے 5 منٹ میں آپ کو سمجھایا کہ آپ کا یہ ذہن کھل جائے اچھی طریقے سے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی رہے گا، فیس بک پہ بھی رہے گا، آرام سے بیٹھ کے دیکھیے۔
آپ کی بے شک روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کی نظر پہلی مرتبہ جب پڑے گی، بھائی یہ تو دعا کا مطلب ہی اللہ کو پکارنا ہے. ادعونی استجب لکم، استجب جواب دینا، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا. یہ پکارنے اور جواب دینے میں بیچ میں سامان کہاں سے آ گیا بھائی؟ پیسے دے دو، بیماری کا علاج. پکارنے کے بعد کا سیکنڈ سیشن یہ ہے آپ کیوں پکارے مجھے؟ بیٹا ذرا ادھر آؤ، تو آ کے پوچھیں گے نا ڈیڈی آپ نے کیوں بلایا، مجیب سر آپ نے مجھے کیوں پکارا؟ تو بیٹا پانی پلائیے. تو پکارنا الگ ہے، کوئی چیز مانگنا الگ ہے. دعا 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 دعا، ارے رے 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 رے، دعا کو بھیک مانگنا بنا کے چھوڑ دیے. بھائی دعا کا مطلب پکارنا ہے. ادعو الی سبیل ربک، پکارو اپنے رب کے راستے کی جانب. دعوت ہے بھائی آج رات میں کھانے کی، تو سامنے والا پوچھے گا نا کہ کس چیز کی دعوت ہے؟ بچے کی سالگرہ ہے، آپ کی جو ہے میرج اینیورسری ہے، کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ولیمے کی دعوت ہے، جمعگی ہے، کیا ہے؟ نہیں بھائی گھر بھراونی ہے، کچھ تو ہوگا نا. تو بلانے کے بعد سمجھایا جائے گا. خالی پکارو میرے لیے دعا کرو، تو میں پوچھتا ہوں اکثر کیا تکلیف ہے آپ کو؟ پائلس کی شکایت ہے کیا بولوں اللہ کو پکارنے کے بعد؟ نہیں خالی یہ بول دوں اللہ میں انہیں بول رہا تھا، آپ ذرا اس کو پوچھ لیجئے. تو اب اللہ پوچھنا اس سے. بہرحال یہ باتیں نکال دیجئے دماغ سے. میں یہ اس لیے امپورٹنس دے رہا ہوں دعا کے ورڈ پہ. آپ کی پوری کتاب وہ جو چھوٹی سی بکلیٹ ملی ہے نا، بازو رکھ دیجئے، بازو رکھ دیجئے. وہ کسی کو دینا بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں سب بہکی ہوئی باتیں، اکثریت بہکی ہوئی باتیں لکھی ہوئی ہے. یہ ان لوگوں نے لکھا ہے جس کو نہ عمرہ معلوم، نہ حج معلوم، نہ اسلام معلوم، نہ ایمان معلوم، نہ قرآن معلوم. اور بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، ان کو اصل لاجک سے ناواقف ہے کہ بھائی اللہ کو کیا ضرورت پڑے گئی میرے بندے کو انڈیا کے حیدرآباد شہر سے بلائے، وہاں پر اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ جائے، جا کے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تھوڑی دعائیں کر کے اللہ 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 کر کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جیسا بن کے آ جائیں. صرف یہی ہے. بھائی آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے گلے پہ چھری پھرا دینے کے قابل میں ہوں یا نہیں ہوں. جب آپ وہ احساس لے کے لوٹیں گے، آپ بے شک یہاں آنے کے بعد قربانی کیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چکر میں یہ مانگو، وہ چکر میں، وضو کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز کے لیے وضو کا حکم ہے، وہ ہے نماز. اس میں بھی جماعت کی اہمیت ہے کہ آپ جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، ہوا خارج ہو گئی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، نماز توڑ کے باہر نکل جاؤ. پہلے تو ایسی کوئی محسوس ہو رہی تکلیف، تو پہلے وہ تکلیف دور کرو، بعد میں نماز پڑھو. آپ اکیلے میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، عیب کی بات ہے، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، نماز توڑ دو، جاؤ حمام میں جاؤ، اپنا جو ہے جو ضرورت ہے اپنی پوری کرو، پھر وضو کر کے آ کے جہاں ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کرو. ارے بھائی آپ ایک لیسن لے کے پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، تین چکروں کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے 7 چکر لگاؤ. کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لاجک کو سمجھا ہی نہیں. ہم علم حاصل کرنے کے لیے، ہم اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے، نئے وہاں سے کورسز لینے کے لیے، وہ جذبے کو تازہ کرنے کے لیے، بھائی ایک اتنا سا کا کپڑے کا ٹکڑا ہے 3 کلر کا، 15 اگست کو سیلیوٹ کر رہے ہیں اس کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ ہمارے جوانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی تھی. ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ چین اسنیچنگ کر رہے ہیں، ٹریفک رولز کو توڑ رہے ہیں. کون سے شہری ہیں پھر آپ؟ وہی زندگی ہماری دین میں بھی ہے، کیونکہ آپ کا دین سکھا رہا ہے یہی. آپ کے دیندار جو ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا مسندوں پہ، انہوں یہی سکھا رہے ہیں، مسجدوں کے ائمہ اور یہ لوگ یہی سکھا رہے ہیں کہ تم یہاں آ کے الگ ہو اور وہاں جا کے الگ ہو. گھر پہنچے امام صاحب جمعے کے دن، لنچ دیا، بیوی نے تو ہلدی نہیں تھی. بولے کیا ہوا اس میں مزہ ہی نہیں آ رہا؟ بولے میں ہلدی نہیں ڈالی. ابھی سنیے آپ کا بیان کہ ہلدی شیطان کی غذا ہے، شیطان کھاتا ہے ہلدی، ہلدی مت کھاؤ مسلمانوں. ارے وہ مسجد میں تھا، گھر کے لیے تھوڑا ہی تھا، بولے امام صاحب. تو اس طرح کا دین تو ہمارے پاس چل رہا. اب یہی نمونے نکلیں گے. یہ ساری باتیں کونے میں رکھیے. آپ نے جس وقت ارادہ کر لیا وہی آپ کی نیت ہے. نیت کا مطلب ہم بولتے ہیں بھئی اس کی نیت شروع سے خراب تھی. میں تم کو سمجھایا تھا کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ مت کرو، یہ آدمی کی نیت خراب ہے. شوہر سے اپنی بیوی، اس کی بیوی بولتی ہے دیکھیے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا، یہ آدمی کو گھر مت لائیے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آج اس نے میرے ساتھ ایسی گفتگو کی،
میں اس کی نظر دیکھتے سمجھ گئی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ کب سے مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم عمرہ جانا چاہتے ہیں اللہ کو نہیں معلوم ہے. وہاں جا کے پھر سے بولنا ہے شاید منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے, میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور وہ امام کے پیچھے ہوں اور وہ مؤذن کے سامنے ہوں. یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہی سکھایا گیا ہم لوگوں کو, یہی سکھایا گیا کہ تم زندگی بھر دین کے معاملے میں بیوقوف بن کے رہنا, تاکہ کوئی سوال آیا تو ہم سے پوچھنا. ہم پہلے کھانا کھائیں گے, تمہارے سے توشہ منگائیں گے, تھوڑے نوٹ لیں گے, نہیں تو وہ حلیہ بنا کے اپنا بتا کے بولیں گے ہاں کیا بات ہے, تاکہ تم ہمارے پیر پڑتے رہو, ہمارے مرید ہمارے غلام بن کے رہو. یہی ہوا. قرآن یہی بتا رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا معبود بنا لیا تھا. کیوں؟ اس کا ریزن بھی بتایا. وہ جو جس چیز کو حلال بولتے تھے یہ حلال سمجھتے تھے, انہوں نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام مانتے تھے. تو یہ سارا چکر چھوڑیے, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, اور ایک عمرے سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. یہ چکر لگا رہے ہیں امی کا, نانی کا, دادی کا, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ذرا نانی چھوڑے سو نمازاں بھی پڑھیے, پھر دادا جان چھوڑے سو روزے بھی رہ کے بتائیے. پھر ارے ابا کا قرضہ ادا نہیں کر رہے, وہ دکان والا بول رہا ہے 40 روپے آپ کے ابا باقی تھے, انتقال ہو گیا, دیتے یا میں معاف کر ڈالوں؟ آپ کو خالی اطلاع کر رہا ہوں, انہوں بولے تھے میرا بیٹا دے دے گا. ارے جاؤ جاؤ, ہمارے باوا لیے تھے تو میں کہیں کو دوں. یہاں باوا کے قرضے ادا کرنے اولاد تیار نہیں ہے, فاتحہ دے کے دیکھ چڑھا رہے. اصل میں کھانا ہے باوا کے نام پہ. تو یہ سب منافقت ہے, یہ پاگل پن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ پیدا ہی وہیں ہوئے سامنے, پوری زندگی میں 5 عمرے کرے. کیا کریں گے آپ؟ روز کرنا تھا نا, ایک ابا کا, ایک امی کا, ایک فلاں کا, ایک کیا پاگل پن ہے یہ؟ عمرے کر رہے ہیں, حجاں کر رہے ہیں. وہ ایک روایت ہے, کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے نہیں معلوم. ایک صحابی تیار تھے چلنے کے لیے, رات کو میٹنگ ہو گئی کہ بھائی مدینہ سے مکہ جانا ہے حج کرنے, مدینہ شفٹ ہو گئے ہیں, حج کی فرضیت آ گئی ہے. ان کا سامان تیار نہیں تھا. فجر میں سارے اپنے اپنے اونٹ اور گھوڑے لے کے آ جاؤ, مسجد نبوی کے پاس سے نکلیں گے, سفر کریں گے 400 کلومیٹر. ایک صحابی نہیں آئے, لیٹ ہو گئے. جو کچھ روایتوں میں لکھا ہوا ہے یا جو کچھ سننے میں ملتا ہے, قصے کہانیاں, حجے بدل کر رہے ہیں, حجے بدل. پھر جا کے عمرے بھی کرتے جا رہے. وہ عمرہ کرنے کی پینالٹی ہے جو قربانی دینا ہے, آپ کو جانور دینا ہے. آپ کا ایک احترام ہے, وہ گھر بابرکت ہے. جب جا رہے ہیں وہی نیت لے کے جا رہے ہیں, میری ہر دعا قبول ہو جاؤ, میری ہر توبہ قبول ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. واپس ہوئے تو یہاں سے, یہ سب بکواس باتیں ہیں. ان سب باتوں کو چھوڑیے, آپ فری آف مائنڈ ہو کے جائیے, بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیجیے. وہاں جائیے اور یہ محسوس کیجیے کہ کعبے کا میں طواف کر رہی ہوں, اور جو ہے یہ اللہ کا گھر بنایا, اس کا نام اللہ کا گھر رکھا ابراہیم نے. بیت اللہ اور بیت الحرام ہے, یہ بیت الحرام. حرام کا لفظ اسی لیے ہے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں رہنا حرام ہے. مشہور کر دیتے ہیں ان کی پیدائش اندر ڈیلیوری ہوئی, ان کا یہ ہوا, ان کا وہ ہوا. کیا ہے وہاں اندر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں, حجر اسود کے ساتھ وہ تڑپ رہے ہیں, اور بول رہے ہیں بھی یہ حجر اسود جو ہے جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا, کیونکہ اسود کے معنی نہیں معلوم. حجر اسود سفید تھا, اسود کے معنی کالے کے ہیں میرے بھائی. یہ کالا پتھر جنت سے آیا تھا, آیا تھا تو میں کیا کروں اب؟ وہاں سے آپ کو سٹارٹ لینا ہے. آپ کہیں سے بھی آؤ, مقام ابراہیم سے, حجر اسود سے کاؤنٹنگ کرنا ہے. ایسا کیا ہو جائیں گا, وہ حجر اسود کو ہاتھ لگا لیں گے, چوم لیں گے, تھوڑا توڑ کے کھا لیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں, آپ کی نیکیاں بڑھنے والے نہیں ہیں. یہ سب ڈھکوس لے, فضول باتوں کو کونے میں رکھیے, فری آف مائنڈ ہو کے جائیے. پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے, یا اللہ میرا ایک زندگی کا ایک پرابلم ہے, آج تیرے گھر کا دیدار انہی نظروں سے پلک جھپکنے سے پہلے وہ چیز دل ہی دل میں. وہ گونگے کی بھی سنتا ہے, وہ بہرے کی بھی سنتا ہے, بہرے کو بھی دیکھتا ہے, وہ بہرے کو بھی سگنل دیتا ہے. چونٹیوں کو, مچھروں کو سگنل دیتا ہے کہ جا کے فلاں کو کاٹو, اتنے لوگ سو رہے, فلاں کو کاٹنا. صرف وہ سگنل دیتا ہے سب کو. تو وہ زمزم کا اور وہ صحیح کا یہ اور وہ, بھائی آپ تھک گئے ہیں, آرام سے سو کے اٹھیے. 3 طواف ہو گئے تھے,
بیچ میں نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر چوتھا کیجئے، پھر پانچواں کیجئے، پھر آپ کا ہوٹل کا ٹائم ہو گیا، نیند آ رہی ہے، جائیے سو جائیے، 4 تو کل پورے ہو گئے تھے، آج 3 کرنا ہے، 2 کرے، پھر کسی کا فون آ گیا، باہر آ جائیے۔ آپ کو 7 چکر پورے کرنا ہے، اتنا پرابلم کیوں بنا رہے ہیں اس کو؟ وہ ایک فگر ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ اللہ نے جو 7 کی لمٹ بنائی ہے، وہ 7 کی لمٹ سے میں آگے بڑھنا بھی حرام ہے، پیچھے ہٹنا بھی حرام ہے۔ اس میں میرا پیوریفیکیشن کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو جا رہا ہے کہ میں جنت میں جانے کے قابل بن جا رہا ہوں عمرہ کر کے، حج کر کے؟ فضول باتیں ہیں، فضول۔ آدمی حج کر کے 6-8 لاکھ روپے خرچ کر کے حاجی نہیں پاجی بن کے آتا ہے، پاجی، کیونکہ آنے کے بعد اتنی ذلیل حرکتیں کرتا ہے دنیا میں کہ آپ پوچھو مت۔ خیر، میں یہ باتیں کر کے آپ کا ٹائم خراب کرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ آپ کا سوال جو تھا، بہت سارے سوالات ہیں اس میں، سب تقریباً باتیں، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ اپنا خیال رکھیے، اور کوئی کسی کا عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ڈسٹ بین کے کچرے کے ڈبے میں جانے والے ہیں۔ آپ کا طواف، آپ کی سعی، آپ کی باتیں، آپ کی دعائیں، آپ کا یہ اور یہ پڑھنا، ذرا تیز بھاگنا، ذرا سلو بھاگنا، ٹھیک ہے۔ بی بی حاجرہ بھاگے تھے ہوں گے تو وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ گرین لائٹ سے آگے کی گرین لائٹ تک تھوڑا سا تیز چلنا ہے، بیچ میں بھاگے ہوں گے، پھر وہاں سے پہاڑ شروع ہو رہا ہے، پہاڑ پہ بھاگا تو نہیں جا سکتا، تکلیف سے چڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے لوگوں کو کوئی ہے کیا، آؤ کوئی میری مدد کرو، بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ پھر اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، وہاں جائیے، ایک چکر پوری ہوئی تو دعا کر لیجئے۔ ایک چکر نہیں ہے وہ، صفا سے شروع ہوا مروہ تک، ایک، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 2 3 4، ایسے بس۔ ایک ادھر سے ادھر تک جانے کو ایک کاؤنٹ کیجئے، جا کے آنے کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں لوگ۔ چکر کا مطلب صفا سے مروہ جا کے، مروہ سے پھر صفا پہ آ کے ایک سمجھتے، ایسا نہیں ہے۔ اور جب آپ جائیں گے کسی بھی گیٹ سے تو آپ کو اینٹی کلاک وائز جانا ہے، ایسے شروع ہو کے واپس ہو جانا ہے، ایسے جا کے واپس آنا نہیں۔ کسی نے ایسے ہی لکھ دیا کہ پہلے کلاک وائز تھا، بعد میں کسی نے غلط اس کو وہ کر کے اینٹی کلاک وائز کر دیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے کلاک وائز اینٹی کلاک وائز سے؟ بھائی آپ کسی بھی دروازے سے انٹر ہوں گے، کامن سینس کی بات ہے، میں رائٹ کو مڑوں گا نا، رائٹ کا راستہ چلیں گا نا۔ انگلینڈ میں رائٹ کی ٹریفک ہے، یہاں پر لیفٹ کی ٹریفک ہے، یہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ کو ان چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاس ٹائم، اسپیس، اور جو ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، صبح شام رات دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ صرف انسان کے برین کا، انسان کی سوچ کا، اس کی نیت کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا سفر کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔